ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیب کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو نیب کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب ساری اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو رہی ہے, اپنی ٹیم کے کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, سب کے سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں کوئی کرپشن کا کیس جو ہے ان کے خلاف پروو نہیں ہوتا, صرف اور صرف ہمیں بختربند گاڑیوں میں بھی بند کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیں بیٹھ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دکھاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کے لیے سب کلیئر ہے. دیکھیں منصور, یہ بھی اچھا کیا آپ نے یہ بات کر لی, کیونکہ یہ بڑا مجھے عجیب سی چیز لگتی ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی تحریک بیلنس نہیں ہو رہا, کہ جی تحریک انصاف والے لوگوں کو پکڑو. پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کرپشن کیسز ہیں, یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو سارے بھاگے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے مفرور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کی پاور میں آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک. ان کے اوپر جو کیسز بنے تھے, یہ جب دونوں ہی پاور میں تھے تب کیسز بن رہے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز کے اوپر نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں, وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ جب یہ پہلی دفعہ پاور میں تھے, جب 9 سال یا 11 سال پاور میں رہے تھے 1988 سے 1911 آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیسز بنے ہیں, نئے کیسز بھی بنے ہیں. رانا ثناء اللہ دیکھ لیں, شاہد خاقان عباسی دیکھ لیں, خواجہ آصف دیکھ لیں. ہمارے ہوتے ہوئے میں یہ منصور آپ کو عرض کروں, پہلے تو یہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں, اسحاق ڈار ان کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے. ٹھیک ہے. نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے. جو شہباز شریف کا داماد وہ باہر بھاگ چکا تھا. اور ہمارے جب ہم آئے تو سلمان شہباز باہر بھاگ گیا. لیکن کیسز ان کے اوپر پرانے تھے, ہمارے نہیں تھے. ہمارے جو کیسز بنے ہیں وہ صرف بنے ہیں شہباز شریف کے اوپر. وہ کیسے بنے ہیں؟ وہ بنے جب ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر ان کی وہ ٹی ٹیز کے اوپر ان کی جو انہوں نے جو یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کی تھی وہ آ گئی اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے کیس جو باہر بھاگے وہ سارے ہمارے سے پہلے ہیں. عابد شیر علی ہمارے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. اچھا. سو وہ تو نیب میں ایک کیسز بنے تھے جب یہ خود پاور میں تھے. اب آ جائیں کہ نواز اور زرداری کے اوپر, ان دونوں کے اوپر کیسز, یہ جب دونوں 11 سال پاور میں تھے, زرداری کو 2 دفعہ جیل میں نواز شریف نے ڈالا. حدیبہ پیپر مل کا جو کیس بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنایا نواز شریف کے اوپر. ٹھیک. زرداری کے اوپر سرے محل کا کیس انہوں نے بنایا. اس کے بعد یہ جب ان کو دونوں کو این آر او ملا, جنرل مشرف نے دیا. حدیبہ پیپر مل میں نواز شریف باہر چلے گئے, اور آصف زرداری کو جب انہوں نے ان کے وہ سوئس بینک وہ کیسز این آر او جب دیا تو یہ پھر واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے خود کیسز بنائے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں نواز کے اوپر اور زرداری کے اوپر, ان کی کرپشن پہ. ان کے اوپر ایک کیپٹلز ایکلیز ہیل کے اندر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی کرپشن کے اوپر. سو یہ ہم نے نہیں بنائے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے. آزاد مطلب کہ ہمارا ویسے ہی ہمارا نیب پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. نہیں, لیکن ایکچولی آپ اپنی تقریروں کے اندر جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہارا پروڈکشن آرڈر اب کس طرح آتا ہے, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کا تو اے سی اترواتا ہوں نا جا کے, جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے یہ کہ سب کچھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. اے سی تو جو جیلز ہیں وہ تو ہمارے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. نیب ہمارے نیچے نہیں ہے, جیلز ہمارے نیچے ہیں. میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, یہ تو سو آپ اس کو بھی ذرا پرسپیکٹو میں لے لیں. پہلے دن سے جب ہم پاور میں آئے ہیں, ان ساروں نے میرے اگینسٹ کیمپین چلا دی, تقریر انہوں نے نہیں کرنے دی. پہلے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہم نے کہا بنا دو کمیشن. ہم 4 حلقے مانگ رہے تھے ان سے, انہوں نے 2 سال تک ہمیں وہ نہیں کیا. اینڈ میں عدالتوں سے کیا اور پھر جوڈیشل کمیشن بنی, اور ہم نے سارے پہلے پروسیس سے گزرے, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, الیکشن ٹرائیبیونل. اس کے 1 سال کے بعد ہم نے ڈیمونسٹریشن کی. ہم پہلے دن تیار تھے الیکشن کھولنے کے لیے. اس کے بعد وہ خود ہی جو کمیٹی بنی اس میں انہوں نے یہ آئے نہیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے کبھی معاشی حالات اٹھا دیں, پھر کبھی کووڈ کے اوپر انہوں نے, یعنی پھر وہ فیٹف کے اوپر. اور جب فیٹف کے اوپر انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو انہوں نے صاف ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا این آر او ہم نہیں مانگ رہے تھے, انہوں نے ہمیں 34 شکیں پکڑا دی جو چینج کرو نیب کے قانون کے اندر, میننگ کہ نیب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. بیسکلی این آر او مل جائے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی کہ جب اب گورنمنٹ کو گرانا ہے ہم نے. وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ نکل, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ
میں نے جب کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم NRO نہیں دیں گے, ہم بیسکلی اداروں کے اوپر کوئی, اگر ہم آج چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیب کے قانون چینج کر دیں, نیب ختم ہو جائے گی, NRO مل جائے گا. بیسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہو تو کہ میں نیب لاز کو چینج نہیں ہونے دوں گا چاہے جو مرضی. نہ نیب لاز کو, پھر جو FIA جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ان کے اندر, ہم کسی سے پیچھے, ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جنہوں نے اس ملک میں عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا احتساب ہو. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور پرائم ایگزامپل جو ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے, وہ جہانگیر خان ترین ہے. شہباز گل صاحب نے بیٹھ کے اناؤنس کر دیا, جناب ایگریکلچر کمیٹی سے ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے. آپ نے میرے انٹرویو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں تو وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے. وہ صرف پارٹی میں رہے نہیں, وہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے, بیٹھ کے میجر ڈیسیجنز لیتے رہے. آپ نے سب کچھ ان کے حوالے پکڑا دیا. ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کیا گیا. پنجاب اسمبلی اس طرح فارمیٹ ہوئی. آپ کی بنائی ہوئی جو کمیشن رپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی بہت زبردست قسم کی کرپشن کی ہے انہوں نے, صرف ان کے اوپر نہیں, خسرو بختیار کے اوپر بھی. لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا. آزاد گھوم رہے ہیں وہ آج بھی پاکستان میں. دیکھیں, ایکشن تو ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ FIR کٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پہلے وہ عدالت میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. عدالت میں وہ گئے, پھر اس کے بعد کیس لڑا, عدالتوں میں کیس خارج ہوا, اور وہ اس کا نہیں ہے, وہ شہباز شریف کا بھی ہے, دونوں کی ان کے اوپر کیس ہے. اور وہ اب ان کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہیں. کمپٹیشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن اب سے 11 سال تک کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. وہ بالکل اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے وہ بالکل. تو کمپٹیشن کمیشن کو ریوائیو کیا انہوں نے. وہ ان کے اندر علیحدہ فائنڈنگز چل رہی ہیں, تو FIA کے اوپر علیحدہ چل رہی ہیں. جو آپ بات کریں چینی کے اوپر, جو چینی کا سارا کارٹیل بنا ہوا ہے, اس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اور جو اس میں چیزیں آئی ہیں وہ سارے ریلیونٹ اداروں کو بھیج دیے ہیں آگے ایکٹ کرنے کے لیے, جس میں FIA ایک ہے. سو پوائنٹ یہ کہ ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. خسرو نہیں ہے, خسرو کے میرے خیال میں بھائی کا نام ہے اس میں. یہ ساروں کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی قسم کی یہ انویسٹیگیشن کے مداخلت نہیں ہوگی. یا کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. سو ابھی بھی وہ PTI کا حصہ ہے؟ نہیں, اب عہدہ تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ what I'm saying is what I want to hear from the Prime Minister is کہ یار ان کے اوپر اتنے سیویئر ایلیگیشنز ہیں, اب آج کے بعد اس کا میری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس شخص کا. نہیں, وہ تو جس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن شروع ہوئے اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں ہے. اب ان کا نہ کوئی عہدہ ہے نہ کچھ ہے. نہیں, لیکن اس طرح اور میں پھر آپ آگے کہتا دیکھیں, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا اداروں کے اندر. ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ پورا اپنا پروسیس کمپلیٹ کریں گے. جس کو بھی جو بھی اس کے اندر انوالو ہوگا اس کو سزائیں ملیں گی. تو یہ آپ کو صرف میں کہہ دوں کہ فرق پہلے میں اور اب میں کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو پوری چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی ادارے ہیں, اور اسی طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ دوسروں کا. اس سے ذرا کمپیئر کر لیں پہلے کا. دیکھیں نا منصور, ساری پرسپیکٹیو لے آئیں. ٹھیک ہے. یہی شوگر مافیا, اسی طرح کی قیمتیں بڑھتی تھیں, کبھی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. چینی کا ریٹ کون طے کرتا تھا؟ شوگر مل ایسوسی ایشن, جس میں سارے پاکستان کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہی چینی کا ریٹ کرتے تھے. کبھی آج تک کبھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, فوڈ سیکیورٹی نے انہوں نے نہیں طے کیا ریٹ. یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کبھی پاکستانی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. فردوس عاشق اوان آپ کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی تھیں. فردوس عاشق اوان کو فارغ کیا گیا, ان کا استعفیٰ لے لیا گیا. ایک خاتون جو پروو ہو گئیں کہ وہ نہیں چل سکتی, آپ کی ٹیم میں نہیں چل سکیں, کرپشن کے چارجز ان کے اوپر رپورٹ ہوئے, چینلز نے اس کے اوپر رپورٹ کیا, اینڈ ون فائن ڈے وی فائنڈ آؤٹ کہ جی وہ پنجاب کے اندر اب عثمان بزدار کے پاس چلی گئی ہیں. منصور, کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. ان کے پرابلمز تھے اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور ایک دو ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے. کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا. رومرز تو سب پہ آتی ہیں وہ. اچھا, میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں, ہر وقت ہمارے لوگوں کے اوپر, میرے منسٹرز کے اوپر, صوبے میں ہوں یا یہاں ہوں,
ان کے اوپر آتا ہے کہ جی ایلیگیشنز آتی ہیں کہ یہ ہو گیا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک ایک کی میں خود انویسٹیگیٹ کرتا ہوں آئی بی کے ذریعے. اچھا, جو بھی مجھے انفارمیشن آتی ہے کہ کوئی پیسے کسی نے بھی کچھ کیا, میں آئی بی کے ذریعے انویسٹیگیٹ کرتا ہوں. اینڈ دین واٹ ڈو یو ڈو آفٹر دیٹ؟ تو اگر, اور ایک دو ہم نے کیے بھی ہیں صوبے میں, ایک آدھ کیا ہے. اجمل وزیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی نام نہیں لیتا, لیکن ہم نے ایکشن لیا. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا, آپ باقیوں کے نام لیتے ہیں, اپنی پارٹی کے نام نہیں لیتے. لیکن دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا آپ کو ایک ایلیگیشن سے لے کے پھر اس کو جا کے عدالت میں پروو کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس سالڈ پروفس نہ ہو, آپ نواز کا لے لیں. میں ذرا صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کیا ہے. نواز شریف کا کیس کیا ہوا کہ ساری دنیا میں انکشاف ہوا پیناما پیپرز کا. پیناما پیپرز میں انکشاف کیا ہوا دنیا میں اور بھی لیڈرز کا. یہاں یہ ہوا کہ ان کے پاس دو کمپنیز نیلسن اور نیسکول, جو کہ 4 لنڈن کے فلیٹس اون کرتی ہیں, جن کی بینیفیشری اونر مریم نواز تھی. ٹھیک ہے, یہ ادھر سے شروع ہوئی. اوکے, انہوں نے مان لیا ہمارے ہیں. اس کے بعد سے لے کے انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ہیں, ادھر سے لے کے نواز کی کنوکشن تک 1.5 سال لگا. اور وہ کہ جب مانے ہوئے ہمارے ہیں, اس کے بعد عدالت نے منی ٹریل مانگی, سب کچھ مانگا, وہ جو قطری خط وہ سارا, پھر JIT بنی, پھر اس کے اوپر علیحدہ انویسٹیگیشن. سو جب آپ کہتے ہیں نا کہ عدالت کے اندر جو کیس جانا چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کانکریٹ چیز آنی چاہیے. تو کئی دفعہ ہمیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کانفیڈنس چلا گیا ہے, یہ چیز ہے کانفیڈنس چلا گیا, اس میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی پیسے کی ٹریل نہیں آتی. جو شہباز شریف کا کیس ہے, یہ میں صرف آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے. ہمارے زمانے میں صرف ایک ہی کیس بنا ہے, وہ شہباز شریف کا. وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس ایسا بنا کہ ان کے 2 وہ پکڑے گئے, ان کے 2 کام کرنے والے شہباز شریف کے آفس میں 2 امپلائیز, ان کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آ رہا تھا, اور وہ پھر جا رہا تھا شریفوں کے اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک. سو اس طرح کی بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس ملے تو آپ سیدھا لے جائیں, لیکن اس طرح کی ملتی نہیں ہے. ابھی تک کسی آپ کو اپنے بندے کے اگینسٹ ایسی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ملی, انکلوڈنگ جہانگیر ترین آلسو؟ نہیں, جہانگیر کے اوپر تو ایک اوور آل شوگر کی انکوائری ہوئی نا, سب کے اوپر ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو چیزیں نکلی ہیں وہ اب FIA کے پاس چلی گئی ہیں. پہلے وہ اسٹے آرڈر لے لیا انہوں نے, اس کے بعد ابھی اسٹے آرڈر ریلیز ہوا, اب وہ آگے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور سب پہ چل رہی ہے. مائی لاسٹ کویسچن آن دا ٹاپک, آپ کو برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ 10 سال گزار لیے اور اینڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا؟ افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو خیر چل رہا ہے کیس. ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے. افسوس یہ کہ میری بڑا جہانگیر میرے بہت قریب تھے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں. جہانگیر کہتے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں. تو وہ اب انویسٹیگیشن ہے جو اس چیز میں سامنے آئے گی. لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑیں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے وہ جہانگیر. سنیں آپ کو میسیجز بھی کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے آگے سے؟ چھوڑیں وہ خیر اور باتیں ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہے جہانگیر نے ہمارا بڑا ساتھ کام کیا ہے اور بڑا قریبی رہے ہیں. تو جب بھی کوئی اس طرح کا, وہ بڑے مشکل وقت میں اس وقت. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس.